اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا جسم کبھی بیمار نہ ہو تو اپنے دل سے حسد اور کینے کو نکال دو، کیونکہ بیماری پہلے روح میں آتی ہے پھر جسم میں۔ 3 چیزیں جسم کو بوڑھا کر دیتی ہیں: زیادہ بولنا، زیادہ سونا اور زیادہ کھانا۔ اگر آپ ان تینوں پر قابو پا لیں تو بڑھاپا آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ صحت وہ دولت ہے جس کی قدر انسان کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ اسے کھو دیتا ہے۔ جسم کی تندرستی کم کھانے میں ہے اور روح کی تندرستی کم گناہ کرنے میں ہے۔ جب تک پہلا کھانا ہضم نہ ہو جائے دوسرا لقمہ منہ میں نہ ڈالو، چاہے تمہیں 3 دن تک انتظار کیوں نہ کرنا پڑے۔ اگر جوان رہنا چاہتے ہو تو جب سخت بھوک لگے تب کھاؤ، اور تھوڑی بھوک باقی ہو تو ہاتھ کھینچ لو۔ دن کا سونا بدن کو سست اور رات کا جاگنا عقل کو کمزور کر دیتا ہے۔ گھر میں سورت بقرہ پڑھی جائے تو جادو ختم ہو جاتا ہے۔ مخلص لوگ بار بار نہیں ملتے۔ اگر کوئی تمہاری غلطی پر تمہیں معاف کر دے تو اسے کمزوری نہیں، اس کی محبت سمجھو۔ اپنے لہجے میں مٹھاس رکھو، کیونکہ لفظوں کے زخم تلوار کے زخم سے زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن انسان کے ترازو میں سب سے وزنی چیز اس کا اچھا اخلاق ہوگا۔ جوڑوں اور پٹھوں کے درد کے لیے روزانہ نہار منہ 3 عدد انجیر کھائیں اور اوپر سے نیم گرم دودھ پی لیں۔ یہ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور جسم کی سستی دور کرتا ہے۔ معدے کی صفائی اور قبض کا خاتمہ۔ رات کو سونے سے پہلے 1 چمچ زیتون کا تیل یا اسب گھول کو نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ یادداشت اور دماغی طاقت۔ 7 عدد بادام رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح ان کا چھلکا اتار کر 2 دانے کالی مرچ کے ساتھ چبا کر کھائیں۔ یہ نظر کو تیز کرتا ہے اور بھولنے کی بیماری ختم کرتا ہے۔ دل کی حفاظت۔ روزانہ صبح لہسن کا 1 جوا چھیل کر نہار منہ پانی کے ساتھ نگل لیں۔ یہ خون کو پتلا رکھتا ہے اور کولیسٹرول کو قابو میں رکھتا ہے۔ موٹاپے سے نجات۔ 1 گلاس نیم گرم پانی میں آدھا لیموں اور 1 چمچ شہد ملا کر پئیں۔ یہ جسم کی فالتو چربی پگھلانے کا سب سے محفوظ طریقہ ہے۔ تندرستی ایک ایسا تاج ہے جو صرف بیمار کو نظر آتا ہے، لہٰذا اپنی خوراک کو سادہ رکھیں، پیدل چلنے کو معمول بنائیں اور ہمیشہ مثبت سوچیں۔ تندرست رہیں، خوش رہیں۔ شدید غصہ انسانی جسم میں ایسے زہر پیدا کرتا ہے جو خون کو گاڑھا کر دیتے ہیں۔ ہمیشہ مسکراتے رہو تاکہ خون رواں رہے۔ اگر تم عمر بھر تندرست رہنا چاہتے ہو تو رات کے کھانے کے بعد چاہے کانٹوں پر چلنا پڑے مگر 40 قدم ضرور چلو۔ گھر میں کبوتر آئے تو مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ انسان کو بیماری اتنی نہیں مارتی جتنا اس کا وہم اور حد سے زیادہ ادویات کا استعمال مار دیتا ہے۔ قدرتی جڑی بوٹیوں میں شفا تلاش کرو۔ خاموشی وہ زیور ہے جو جاہل کے عیب چھپا دیتا ہے اور عقل مند کے وقار میں اضافہ کرتا ہے۔ وقت وہ بادشاہ ہے جو ایک لمحے میں فقیر کو تخت اور بادشاہ کو خاک پر بٹھا دیتا ہے، اس کی قدر کرو۔ بھنے ہوئے چنے اور بڑی کشمش کو ملا کر روزانہ عصر کے وقت مٹھی بھر کھائیں۔ یہ اعصاب کو فولاد جیسا بناتا ہے اور کمر کے درد میں اکثیر ہے۔ تازہ گاجر اور چقندر کا جوس نکال کر اس میں تھوڑا سا ادرک شامل کریں اور ہفتے میں 3 بار پئیں۔ یہ جگر کی صفائی کرتا ہے اور صرف 2 ہفتوں میں جسم میں نیا خون بنانا شروع کر دیتا ہے۔ پرانی کھانسی اور سینے کی جکڑن کو ختم کرنے کے لیے 1 چمچ شہد میں 1 چٹکی پیسی ہوئی کالی مرچ اور تھوڑا سا ادرک کا رس ملا کر چاٹ لیں۔
یہ پھیپھڑوں سے بلغم نکالنے اور سانس کی نالیوں کو کھولنے کے لیے بہترین ہے۔ بالوں کو گرنے سے روکنے کا راز۔ ایلو ویرا کا گودا نکال کر اس میں ناریل کا تیل ملائیں اور ہفتے میں 2 بار سر کی مالش کریں۔ بال جڑوں سے مضبوط ہوں گے اور وقت سے پہلے سفید ہونا رک جائیں گے۔ بلڈ پریشر کا قدرتی حل۔ خشک دھنیا اور سونف برابر وزن لے کر پیس لیں۔ صبح شام آدھا چمچ سادہ پانی کے ساتھ لیں۔ یہ بڑھے ہوئے بلڈ پریشر کو نارمل کرتا ہے اور گھبراہٹ کو دور کرتا ہے۔ کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ اپنے سے نیچے طبقے کے لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ رزق اور نصیب۔ رزق کے پیچھے اپنا دین مت ہارو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت انسان کو تلاش کرتی ہے۔ مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ زبان کی حفاظت۔ انسان کے بدن میں زبان وہ حصہ ہے جو اگر درست رہے تو پورا جسم سلامت رہتا ہے، اور اگر یہ بگڑ جائے تو پورا جسم مصیبت میں پڑ جاتا ہے۔ احسان اور بھول۔ 2 چیزیں ہمیشہ یاد رکھو، اللہ اور اپنی موت۔ 2 چیزیں ہمیشہ بھول جاؤ، اپنا کسی پر کیا ہوا احسان اور دوسرے کی اپنے ساتھ کی ہوئی برائی۔ اعتماد کی حد۔ سب پر بھروسہ نہ کرو، کیونکہ نمک اور چینی کا رنگ ایک جیسا ہوتا ہے۔ گناہ کی قیمت۔ گناہ کرنے میں لذت تھوڑی دیر کی ہوتی ہے، لیکن اس کی سزا طویل ہوتی ہے، جبکہ نیکی کرنے میں مشقت تھوڑی دیر کی ہوتی ہے، لیکن اس کا اجر دائمی ہوتا ہے۔ خوش نصیب وہ نہیں جس کا نصیب اچھا ہو، بلکہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر راضی ہو اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ زندگی میں کبھی کسی کے جذبات کے ساتھ مت کھیلو۔ ہو سکتا ہے آپ یہ کھیل جیت جائیں، لیکن یہ طے ہے کہ آپ اس انسان کو ہمیشہ کے لیے ہار دیں گے۔ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ آپ کتنے اچھے ہیں، انہیں صرف اس بات سے غرض ہوتی ہے کہ آپ ان کے لیے کتنے کارآمد ہیں۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تنقید سے مت گھبراؤ، کیونکہ جس درخت پر پھل سب سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے، لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے میں ہے۔ اگر پرکھنے لگو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی بدتمیزی۔ کامیابی کا پہلا قدم یہ ہے کہ آپ اپنے آپ پر بھروسہ کریں، کیونکہ جو انسان خود پر یقین نہیں رکھتا، دنیا بھی اس پر یقین نہیں کرتی۔ ماں باپ کی دعائیں انسان کی تقدیر بدل دیتی ہیں۔ ان کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لو، دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ کبھی بھی اپنے ماضی پر پچھتاوا مت کرو، بلکہ اس سے سبق سیکھو اور اپنے آج کو بہتر بناؤ تاکہ تمہارا مستقبل خوبصورت ہو۔ سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے رحم ہو اور جو کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کے بجائے اس کی مدد کرے۔ مصیبت کے وقت صبر کرنا اور خوشی کے وقت شکر کرنا مومن کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اپنے دل کو صاف رکھو، کیونکہ اللہ چہروں کو نہیں بلکہ دلوں اور نیتوں کو دیکھتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت خاموشی ہے، کیونکہ یہ غصے کو ختم کر دیتی ہے اور انسان کو بڑی مصیبتوں سے بچا لیتی ہے۔ رشتہ چاہے کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو، اگر اس میں احترام اور سچائی ختم ہو جائے تو وہ صرف ایک بوجھ بن کر رہ جاتا ہے۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، اس لیے کبھی بھی اپنی دولت یا طاقت پر غرور مت کرو، کیونکہ جو آج عرش پر ہے وہ کل فرش پر بھی آ سکتا ہے۔ انسان کا اصل امتحان تب ہوتا ہے جب اس کے پاس سب کچھ ہو اور وہ پھر بھی عاجزی کا راستہ اختیار کرے، کیونکہ تکبر انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔
جب راستے بند نظر آنے لگیں تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہیں کسی بہتر راستے کی طرف لے جانا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے فیصلے ہماری سوچ سے کہیں زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ کسی کا دل دکھا کر اپنے لیے خوشی کی دعا مت کرو، کیونکہ کائنات کا اصول ہے کہ جو تم دوسروں کو دو گے وہی لوٹ کر تمہارے پاس آئے گا۔ زندگی میں اگر کبھی اکیلے رہ جاؤ تو مایوس مت ہونا، کیونکہ جو اکیلا چلنا جانتا ہے ایک دن دنیا اس کے پیچھے چلتی ہے۔ بہترین رشتہ وہ نہیں جو ہر وقت خوشیاں دے، بلکہ بہترین رشتہ وہ ہے جو ہر مشکل وقت میں آپ کا ساتھ نبھائے اور آپ کو اکیلا نہ چھوڑے۔ اپنی زبان کو ہمیشہ قابو میں رکھو، کیونکہ زبان سے نکلا ہوا ایک کڑوا لفظ برسوں کی محبت اور احترام کو پل بھر میں خاک میں ملا سکتا ہے۔ انسان کی پہچان اس کے کپڑوں یا مال و دولت سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کے بولنے کے انداز اور دوسروں کو دی جانے والی عزت سے ہوتی ہے۔ دولت کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں، بڑی بات یہ ہے کہ انسان کے پاس ایک ایسا دل ہو جو دوسروں کا درد محسوس کر سکے اور کسی کی آنکھ میں آنسو نہ آنے دے۔ زندگی میں نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دو، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کہ کون سا چھوٹا سا عمل آپ کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اگر کوئی تمہاری قدر نہیں کرتا تو اس سے لڑنے کے بجائے خاموشی سے دوری اختیار کر لو، کیونکہ عزت نفس کھو کر پایا جانے والا رشتہ کبھی سکون نہیں دیتا۔ کامیابی راتوں رات نہیں ملتی، یہ روزانہ کی چھوٹی چھوٹی کوششوں اور صبر کا نتیجہ ہوتی ہے، جو انسان کو ایک دن اس کی منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ اپنے راز ہر کسی کو مت بتاؤ، کیونکہ جو ہاتھ آج آپ کی پیٹھ تھپ تھپا رہے ہیں کل وہی آپ کی کمزوری کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سب سے امیر انسان وہ ہے جس کا دل مطمئن ہو اور جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر خوش رہنا جانتا ہو، کیونکہ لالچ کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ بیماری صرف جسم کی نہیں ہوتی، نفرت، حسد اور کینہ بھی روح کی بڑی بیماریاں ہیں۔ اپنے دل کو ان سے پاک رکھو تاکہ زندگی پرسکون گزرے۔ ماں کی ایک دعا انسان کو ہر بلا سے بچا لیتی ہے، اور باپ کا سایہ وہ گھنا درخت ہے جس کے نیچے اولاد ہمیشہ خود کو محفوظ محسوس کرتی ہے۔ زندگی کی کتاب میں سب سے بہترین صفحہ وہ ہوتا ہے جہاں آپ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں اور ان سے سیکھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اگر کوئی آپ پر اندھا بھروسہ کرے تو کبھی اسے یہ ثابت مت ہونے دیں کہ وہ اندھا تھا، کیونکہ بھروسہ کمانے میں عمریں گزر جاتی ہیں اور گنوانے میں ایک پل لگتا ہے۔ لوگوں کے طعنوں سے کبھی مایوس مت ہونا، کیونکہ چمکتے ہوئے سورج کو کبھی گرہن لگ جاتا ہے لیکن وہ اپنی روشنی دینا بند نہیں کرتا۔ سب سے خوبصورت چہرہ وہ ہے جس پر مسکراہٹ ہو، اور سب سے خوبصورت دل وہ ہے جس میں دوسروں کے لیے تڑپ اور ہمدردی ہو۔